إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضة على كل مسلم، او كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. بزرگان محترم و معزز علماء کرام، مندوبین عظام اور عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، تقریباً ایک ہفتے سے ہمارے شہر کا قدیم ترین ادارہ مدرسہ دارالعلوم امدادیہ کا سالانہ انعامی جلسہ ہے، اعلان ہو رہا تھا. جمعہ میں بھی اعلان ہوا اور دیگر نمازوں کے بعد بھی اعلانات ہوتے رہے، اور باقاعدہ پورے شہر میں اشتہارات، پوسٹر وغیرہ لگا کر بھی اطلاع دی گئی، جس کی بنیاد پر اب سارے حضرات یہاں تشریف لائے اور بہت دیر سے بچوں کے پروگرام کو آپ نے دیکھا اور سنا، اور داعی اسلام حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب رشادی و قاسمی دامت برکاتہم، بانی و محتمم جامعہ غیث الہدیٰ کے بیان کو بھی بغور آپ حضرات نے سنا، اور حضرت والا نے طبیعت خراب ہونے کے باوجود بہت ہی اچھے اور سنجیدہ انداز میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے پیش کی. اور حضرت والا نے آخر میں ہم سے گزارش بھی کی کہ ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو ان حالات میں ہمارا رشتہ مدارس سے اور اہل مدارس سے ہونا، قرآن و حدیث سے ہونا بہت ضروری ہے. تو حضرت ہی کے بیان کے کچھ نکات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، دنیا میں دین کا کام دو طرح سے ہو رہا ہے. ایک ہے دین کا کام عمومی طور پر ہونا، اور دوسرا ہے دین کا کام خصوصی طور پر ہونا. ایک دین کا کام عمومی طور پر ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے، جمعہ کے بیانات کے ذریعے، اصلاح معاشرہ کے جلسوں کے ذریعے،
اور دیگر پروگرامات کے ذریعے امت میں دین کا کام عمومی طور پر ہوتا ہے، یعنی ہر کسی تک دین کی، قرآن کی، حدیث کی بات کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے دین کا کام خصوصی طور پر ہونا، یعنی قرآن کی، حدیث کی گہرائیوں میں اترنا اور قرآن و حدیث کے سمندر میں جو موتی چھپے ہوئے ہیں ان موتیوں کو نکال کر لانا اور سینوں میں محفوظ کرنا، یہ دین کا خصوصی کام ہے۔ میں اور آسان انداز میں کہوں تو دین کا خصوصی کام حافظ بنانا، عالم بنانا، مفتی بنانا، قاضی بنانا، محدث بنانا، مفسر بنانا، یہ خصوصی کام ہے۔ اور دین کا یہ خصوصی کام اللہ تبارک و تعالی مدرسوں اور خانقاہوں کے ذریعے لے رہا ہے۔ ایک عمومی کام ہے جو دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہو رہا ہے، جمعہ کے بیانات سے ہو رہا ہے، اصلاح معاشرہ کے جلسوں سے ہو رہا ہے کہ ہر تک دین کی بنیادی باتیں پہنچا دی جائیں۔ اور دوسرا خصوصی کام حافظ بنانا، عالم بنانا، مفتی بنانا، قاضی بنانا، محدث بنانا، مفسر بنانا، یہ صرف اور صرف مدارس اور خانقاہوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے کام ہمارے ہیں اور ان سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، اور جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ سارے کام ہمارے ہیں، مدارس بھی ہمارے ہیں، خانقاہ بھی ہمارے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی ہماری ہے، جلسے بھی ہمارے ہیں، جمعیت علماء بھی ہماری ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ بھی ہماری ہے، آل انڈیا ملی کونسل بھی ہماری ہے۔ یہ سارے کام ہمارے ہیں اور ہمیں ہی کرنے ہیں۔ کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شعبے میں رہ کر دوسرے شعبے کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھے یا دوسرے شعبے میں کام کرنے والوں کو حقیر و فقیر سمجھے۔ میں دعوت و تبلیغ میں ہوں تو مجھے یہ حق نہیں بنتا کہ میں مدارس والوں کو، خانقاہ والوں کو حقیر سمجھوں۔ میں اگر مدرسے میں کام کر رہا ہوں تو مجھے حق نہیں بنتا کہ میں خانقاہ والوں کو اور دعوت و تبلیغ والوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھوں، یا میں خانقاہ سے جڑا ہوا ہوں، تصوف سے جڑا ہوا ہوں تو مجھے حق نہیں بنتا کہ میں مدارس والوں کو، دعوت و تبلیغ والوں کو اور دیگر دینی، ملی، سماجی، رفاہی کام کرنے والوں کو غلط نظروں سے دیکھوں، حقیر نظروں سے دیکھوں، کمتر نظروں سے دیکھوں۔ مجھے حق نہیں بنتا۔ سب ہمارے ہیں۔ ایک جملہ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کا میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں پوری دنیا میں اہل حق کی طرف سے، الفاظ پر غور کریں، پوری دنیا میں اہل حق کی طرف سے جتنے دینی کام ہو رہے ہیں سب ہمارے ہیں۔ سمجھے آپ؟ پوری دنیا میں اہل حق کی طرف سے جتنے دینی کام ہو رہے ہیں، تمام دینی کام، تمام دینی شعبے، تمام دینی تنظیمیں، تمام دینی تحریکیں ہماری ہیں اور ہم اس کے رکن ہیں اور ہم اس کے ممبر ہیں۔ جب یہ بات ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو اب کسی سے کوئی اختلاف، کسی سے کوئی جھگڑا، کسی سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے الحمدللہ ہمارے شہر میں مدرسہ ہے، یہ ہمارے شہر کی شان ہے، یہ ہمارے شہر کی آن ہے، یہ ہمارے شہر کی پہچان ہے۔ کئی طلبہ جو یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں اور امدادی
ان کو لقب ملتا ہے۔ میں نے بنگلور کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر یہاں کے طلباء کو، یہاں کے فارغین کو دیکھا ہے، جب میں ان کے نام کے ساتھ امدادی دیکھتا ہوں تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ یہ کنکا پورا شہر کے دارالعلوم امدادیہ مدرسے کے حافظ قرآن ہیں، وہاں کے فارغ ہیں۔ حافظ صاحب فلاں امدادی، حافظ صاحب فلاں امدادی یہاں کا لقب ہے، یہاں کی ایک پہچان ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ہم مدرسے کے یہاں کے فارغین کو دیکھتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ امدادی لقب دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو جو طلباء یہاں پڑھ کر اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، اپنے شہروں میں جاتے ہیں، اپنے صوبوں میں جاتے ہیں اور وہ وہاں جا کر مدرسے کا تعارف کرواتے ہیں، تو صرف مدرسے کا تعارف کرواتے ہیں یا مدرسے کے ساتھ جس علاقے میں، جس محلے میں، جس شہر میں مدرسہ ہے اس کا بھی تعارف کرواتے ہیں، ہر چیز کا تعارف کرواتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ کنکا پورا میں ہے، ہمارا کنکا پورا تعلق ہے، اور کنکا پورا تعلق ضلع رام نگرم میں آتا ہے، اور کنکا پورا تعلق میں اتنی مسجدیں ہیں، اتنی آبادی ہے، اتنے لوگ ہیں، ایسی ایسی دکانیں ہیں، ایسی ایسی سہولیات ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، فلاں صاحب بہت مخلص ہے، ہر چیز کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو مدارس کی وجہ سے باقاعدہ شہروں کا نام، صوبوں کا نام، ضلعوں کا نام بھی روشن ہوتا ہے۔ دیکھو دارالعلوم دیوبند، اصل میں مدرسے کا نام کیا ہے؟ دارالعلوم۔ دیوبند مدرسے کا نام نہیں ہے، دیوبند تو اس گاؤں کا نام ہے، اس علاقے کا نام ہے جہاں دارالعلوم قائم کیا گیا تھا۔ لیکن آج دیوبند اس دارالعلوم کے ساتھ ایسا چپک گیا ہے، ایسا جڑ گیا ہے، جہاں کہیں بھی دارالعلوم کا تذکرہ ہوتا ہے تو لفظ دیوبند کا تذکرہ بھی ضرور اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کے عالم ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کے محدث ہیں، یعنی اس نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اور دارالعلوم تو دارالعلوم ہے، دارالعلوم دیوبند کو پوری دنیا میں جو لوگ ماننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی دیوبند کا لفظ جڑ گیا کہ یہ علماء دیوبند ہے، یہ نظریہ دیوبند ہے، یہ مکتب دیوبند ہے، یہ مسلک دیوبند ہے، یہ نہج دیوبند ہے، یہ طریقہ دیوبند ہے۔ مدرسے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر دیوبند بھی مشہور ہو گیا۔ تو جس طرح دارالعلوم کے ذریعے دیوبند مشہور ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح دارالعلوم امدادیہ کے ذریعے کنکا پورا کا نام بھی کئی علاقوں میں شہرت پا چکا ہے، کئی علاقوں میں مشہور و معروف ہو چکا ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان مدرسوں کا تعلق، ان مدرسوں کا رشتہ کسی وائٹ ہاؤس سے یا کسی ایسی ویسی عمارت سے یا کسی بڑی بلڈنگ سے یا کسی بڑی ہوٹل سے نہیں ہے، بلکہ ان مدرسوں کا رشتہ دارالعلوم دیوبند سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی تک پہنچتا ہے، نبی کا مدرسہ صفہ تک پہنچتا ہے، نبی کا مدرسہ دار ارقم تک پہنچتا ہے۔ یہ سلسلہ، یہ رشتہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ان مدرسوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان مدرسوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس مدرسے کا شہر میں ہونا یہ خود بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ شہر میں مدرسہ ہے اور اس مدرسے میں صرف ایک طالب علم ہے، 100 نہیں ہے، 200 نہیں ہے، 500 نہیں ہے، مدرسے میں صرف ایک طالب علم ہے۔ اس ایک طالب علم اور مدرسے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کے فیصلوں کو ٹلا دیتا ہے، عذاب کے فیصلوں کو ٹلا دیتا ہے۔ یہ معمولی بات ہے
اس لیے کہ ان مدرسوں کا واسطہ، ان مدرسوں کا رشتہ اللہ کے نبی کے مدرسے سے ہے، دار ارقم سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کھل کر دین کا کام کرنے کی، عبادتیں کرنے کی، تلاوتیں کرنے کی، ریاضتیں کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چپکے سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا، چھوٹا سا پہاڑیوں کے درمیان ان کا گھر تھا، اسی گھر کو دار ارقم کہا گیا، دار ارقم کہا گیا۔ تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے دار ارقم مدرسہ قائم کیا۔ پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں یہ خاص چبوترا تھا، جس چبوترے کو صفہ کہا جاتا تھا، اور اس چبوترے پر کم سے کم 400 طلبہ علم حاصل کیا کرتے تھے، اور ان میں کبھی کمی پیشی ہوا کرتی تھی، کبھی 40 ہوتے تھے، کبھی 80 ہوتے تھے، کبھی 100 ہوتے تھے، کبھی 200 ہوتے تھے۔ تو اس طرح علماء نے 400 طلبہ کی تعداد بتائی ہے کہ نبی کے اس مدرسے میں صفہ چبوترے پر 400 طلبہ تک علم حاصل کیا کرتے تھے، دینی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ہم حضرات صحابہ میں ایک مشہور نام بہت زیادہ سنتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، سنتے ہیں نا؟ بولو بھائی ذرا۔ جی سنتے ہیں حضرت۔ سنتے ہیں نہیں سنتے؟ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ احادیث میں سب سے زیادہ انہی سے حدیثیں مروی ہیں، 5000 سے زیادہ انہی سے حدیثیں روایت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اسی مدرسہ صفہ کے طالب علم تھے، اسی مدرسہ صفہ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ مدرسہ جسے ہم آج کی زبان میں مدرسہ صفہ یا جامعہ صفہ کہہ سکتے ہیں، اس مدرسے کے استاذ رسول اللہ، کچھ جملے دے کر جا رہا ہوں، اس مدرسے کے استاذ رسول اللہ اور اس مدرسے کے طلبہ، اس مدرسے کے اسٹوڈنٹس حزب اللہ یعنی حضرات صحابہ کو اللہ کے قرآن نے ایک جگہ اولئک حزب اللہ کہ یہ اللہ کا لشکر ہے، اس سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس مدرسے کے استاد رسول اللہ، مدرسے کے طلبہ حزب اللہ، اور مدرسہ جہاں چل رہا ہے بیت اللہ، اور مدرسے میں جو نصاب چل رہا ہے کتاب اللہ، اور اس مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں اللہ نے ان کو سند دی رضی اللہ، اللہ نے ان طلبہ کو سند دی، سرٹیفکیٹ دی رضی اللہ۔ اور ان ساری باتوں کو جو مانے رحم اللہ، اور جو نہ مانے لعنت اللہ۔ یہ بات آپ سمجھیں، مدرسے کے استاد رسول اللہ، مدرسے کے طلبہ حزب اللہ، مدرسہ جہاں چل رہا ہے اللہ کا گھر، مسجد نبوی بھی اللہ کا گھر ہے نا، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو معنن لفظاً مسجد نبوی بیت اللہ، اور بیت اللہ میں نصاب، تعلیم، کتاب کیا چل رہا ہے؟ کتاب اللہ، کلام اللہ۔ اور جب ان طلبہ نے، ان اسٹوڈنٹس نے تعلیم حاصل کر لی اور مکمل ہو گئے تو اللہ نے کیا دیا؟ رضی اللہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور جو ان باتوں کو مانتا ہے یعنی مسلمان، رحم اللہ، اللہ ان پر رحم کرتا ہے، اور جو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، ٹھکراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی لعنت کرتا ہے۔ اسے کہا گیا لعنت اللہ، لعنت اللہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ان مدرسوں کا رشتہ، ان مدرسوں کا واسطہ جامعہ صفہ سے ہے، مدرسہ صفہ سے ہے، دار ارقم سے ہے۔ تو ہمیں
ان مدرسوں کی قدر کرنی چاہیے، ان مدرسوں کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، اور ان مدرسوں میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، پڑھاتے ہوں، پڑھتے ہوں، تعاون کرتے ہوں، ذمہ دار ہوں، ہر کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ہر کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان لوگوں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدارس میں پڑھنے والوں کو دنیا میں بھی مقام دیا ہے اور آخرت میں بھی مقام دے گا۔ دنیا کا مقام ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بچہ، ایک طالب علم مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، آگے چل کر مسجد کا امام بنتا ہے۔ مجھے بتائیے، امام جب مصلی پر کھڑتا ہے، امام سے آگے کوئی ہوتا ہے؟ امام سے آگے کوئی ہوتا ہے؟ امام سے آگے تو دور کی بات ہے، امام کے برابر کوئی ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اللہ نے مدرسے میں پڑھنے والے ایک بچے کو، ایک طالب علم کو دنیا کے اندر یہ مقام دیا کہ اس سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، تم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر اللہ نے یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، یہ درجہ دیا ہے، یہ بلندی دی ہے۔ اور آپ کو امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت قبر کے اندر ہیں، اور قبر میں ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ عذاب نہ دے دے، اللہ عذاب کو مسلط نہ کر دے، ڈر رہے ہیں۔ اللہ نے پوچھا، اے احمد بن حنبل، تم کیوں ڈر رہے ہو، تم کیوں پریشان ہو؟ امام احمد بن حنبل نے کہا، اے اللہ، مجھے ڈر ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے، کون سی خطا کر دی ہے، کون سی غلطی کر دی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس گناہ کی بنیاد پر مجھے عذاب دیا جائے، میرے اوپر اژدہوں کو، سانپوں کو، بچھو کو مسلط کر دیا جائے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کہا، اے امام احمد بن حنبل، اگر تجھے مجھے عذاب دینا ہوتا، تجھے جہنم میں داخل کرنا ہوتا، یاد رکھ تیرے سینے کے اندر کبھی میں قرآن کو محفوظ نہ کرتا، تیرے سینے کے اندر کبھی قرآن کو محفوظ نہ کرتا، تیرے سینے کے اندر میں نے قرآن کو محفوظ کر دیا، میرے نبی کے علوم کو محفوظ کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو جہنم میں نہیں جائے گا، تو جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تیرے سینے میں قرآن کو اسی لیے محفوظ کیا کہ میں تجھے جنت میں داخل کروں، تجھے جنت میں داخل کروں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے مدارس کو بھی مقام دیا ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، تعاون کرنے والے سب کو مقام دیا ہے۔ یہ تو پڑھنے والوں کا مقام ہوا نا، پڑھانے والے بھی بڑے بہترین ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، یہ سب سے بہترین آدمی ہیں۔ اب جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، دوسرے لوگ ان کا تعاون کر رہے ہیں، ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے معاون بن رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، تو کیا ان کا مقام اللہ کی نظروں میں نہیں ہوگا؟ ان کا مرتبہ اللہ کی نظروں میں نہیں ہوگا؟ تو ماشاءاللہ آپ حضرات
مدرسے کا تعاون بھی کرتے ہیں، مدرسے کے معاون بھی بنتے ہیں، تو آپ حضرات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو آباد رکھے، شاداب رکھے، اور قیامت تلک اس مدرسے میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے حفاظ کو، قراء کو، علماء کو، مفتیان کرام کو، محدثین عظام کو، مفسرین کرام کو یہاں سے پیدا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اور میں خاص طور سے حضرت محتمم صاحب اور مدرسے کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ ان حضرات نے مجھ جیسے نالائق کو، مجھ جیسے حقیر و فقیر کو کچھ باتیں کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کی محنتوں کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ حضرت والا کا۔ حضرت والا نے ہم لوگوں کو قیمتی باتوں کو کچھ لمحوں میں فرمایا، دعا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، ان اکابرین کو ہمارے شہر بلانا اور ان کی باتوں کو سننا اور ان کی دعاؤں پر آمین کہنا بس اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے شہر میں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی